أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى عاشروهن بالمعروف ان کا تقاضا دل میں ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو ہم پر کیوں فرض فرمایا؟ کیا ان کو اللہ کو ہمارے ساتھ کوئی ضرورت ہے؟ لوگ دوستوں کی تعداد بڑھاتے ہیں کہ گاہے وقت میں ہمارے دوست کام آئیں گے. مالدار ہے تو کبھی قرضہ دے دے گا، پہلوان ہے تو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر جو دوستی فرض کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ ہماری ضرورت کا مند ہے یا وہ بے نیاز ہے سارے عالم سے؟ المستغنی عن کل احد ہے، المحتاج الیہ کل احد ہے. اللہ الصمد کی تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قال ابو ہریرہ فی تفسیر ہے. اب فی تفسیر سمد کے کیا مفہوم ہے کہ اللہ صمد ہے کہ سارے عالم سے وہ مستغنی ہے اور سارا عالم اس کا محتاج ہے. المستغنی عن کل احد، سارے عالم سے اللہ مستغنی بے نیاز ہے. سارے عالم کے لوگ مسلمان ہو کر، امریکہ، روس، جرمن، جاپان سب مسلمان ہو کر ولی اللہ بن جائیں، سارا عالم ایک بھی کافر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. اتنے بڑے وہ پہلے ہی سے ہیں، حضرت سے اور ابد تک. اور اگر سارا عالم کفر میں مبتلا ہو جائے، سارا عالم آسمان کی طرف تھوکنے لگے، تو سب کا تھوک ان تھوکنے والوں پر آئے گا اور اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اپنی دوستی فرض کی ہے وہ ہماری محبت و شفقت اور ہماری آبرو اور عزت اور ہم پر اپنی نزول رحمت کے لیے. جیسے باپ مالدار ہو اور بچوں کا محتاج نہیں ہے، مگر بچوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے فرما بردار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی جائیداد لکھ دوں، بلڈنگ دے دوں، فیکٹری دے دوں، تمہاری شادی بیاہ کر دوں، تمہارے اوپر اپنی یہ تمام مہربانیاں مبذول کر دوں. کیونکہ میں باپ کہہ رہا میں تم لوگوں کا محتاج نہیں ہوں. اے لڑکو، اللہ نے مجھے مالدار کیا، تندرست ہوں، قوی ہوں، پہلوان بھی ہوں. ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا ہے، تم کو دینا ہے. تو جب ایک باپ یہ کہہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کا خزانے کا مالک ہونا اور سارے زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک جو سونا پیدا کر سکتا ہے پہاڑوں میں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مبدل کردہ خاک راہ بے زر، اے اللہ آپ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں تبدیل کر کے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں لال پیدا کرنا چاہتا ہے، لال، تو پہاڑ کے 1 کلو 2 کلو یا 10 کلو میں جتنے کو لال بنانا چاہتا ہے وہ کئی برس میں بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا. آج کچھ لال ہوا، کل کچھ سرخ ہوا، ہوتے ہوتے ایک دن لال ہو جاتا ہے. مگر سورج کی شعاؤں کو حکم دیتا ہے کہ اے آسمان والے سورج، میری مشیت کی تابع و غلام ہو کر اور میرے ارادے کی فیضان اور طاقت سے تم اپنی شعاؤں میں میری مشیت اور ارادے کی طاقت کی امانت کے ساتھ پہاڑ کے اتنے ٹکڑے کو تمہیں لال بنانا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے ذروں پر تمہیں اثر انداز ہونا ہے، مگر وہ اثر میرے ارادے کے تابع ہوگا. جتنا میں چاہوں گا اتنا لال ٹکڑا لال بنے گا. اس کے علاوہ ایک ذرہ ہے سورج تو لال نہیں بنا سکتا. تو میرا مخلوق ہے، تیری شعاؤں کے اثر اندازی میری رحمت اور میری مشیت کے تابع ہے. تو فرماتے تھے ایسی جو مرید اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ تقریر شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو مرید عقیدت، محبت اور اخلاص سے اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ والوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سورج بناتا ہے. اللہ اسی دل میں ارادہ اپنا شامل کرتا ہے
کہ اے میرے پیارے تیرے دل کی سورج پر میری مشیت آج کل غالب ہے، میں اس مرید کو لال اور صاحب نسبت اور ولی اللہ بنانا چاہتا ہوں، مگر تو اختیار کامل نہیں رکھتا، میرے ارادے کے تابع ہے، جس کو میں ولی اللہ بنانا چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے اور اللہ والے، تیرے دل کے سورج کے اندر میری مشیت کار فرما ہے، میرا ارادہ کار فرما ہے، میری رحمت کار فرما ہے، تم اپنی شعائیں ڈالو، اپنی توجہ رکھو اور دل سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو کہ اللہ میرے مریدوں کو 100% سب کو ولی اللہ بنا دے۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا دل آسمان کے سورج سے افضل ہے، کیونکہ آسمان کا سورج کافروں کو بھی ملتا ہے اور اس سورج سے دنیا ملتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن اللہ والوں کی سورج سے، ان کے دل کے سورج سے اللہ ملتا ہے، مولا ملتا ہے اور ولایت ملتی ہے، غلامی پر اللہ کی دوستی کا تاج رکھا جاتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کا دل بھی سورج کی طرح اپنے مریدوں کے دوستوں کے دل پر آہستہ آہستہ شعائیں ڈالتا ہے، مگر وہ شعائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتی ہیں، لہذا ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مانگو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں مولا والا اللہ والا بنا دو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بھی درخواست کرتے رہو کہ آپ اپنی مشیت، اپنے ارادے کی طاقت میرے شیخ کے دل کے سورج کی شعاؤں کے ساتھ اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے کرم کو بھی شامل فرما دیجیے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیاوی لال پہاڑوں میں جو لال بنتا ہے 4 سال 5 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے، ایسی شیخ کی ہمت کہو کہ آج مرید ہوا، آج ہی مجھے بایزید بستانی، بابا فرید الدین عطار اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ لگے رہو، آہستہ 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 تمہارا دل خود دیکھو گے کہ سال 2 سال میں کیا تھا، کیا ہوا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مرید کو یہ سوچنا ہو کہ آج میں کہ اتنے دن سے خانقاہوں میں آ رہا ہوں، اب مجھے کتنی ترقی ہوئی، مجھے کتنا مولا ملا، مجھے دین کتنا ملا، میری کتنی اصلاح ہوئی، تو ماضی کی طرف جائے ہو جب آیا تھا خانقاہ میں، اس وقت سے اب سال 2 سال کے بعد دیکھو، ٹٹولو اپنے دل کو، اپنے دل کو ٹٹولو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو کتنی محبت ملی اور گناہوں کی تعداد میں کتنی کمی ہوئی اور گناہوں سے ذوق و شوق میں کتنی نفرت پیدا ہوئی، بھنگی پاڑے جانے کے تقاضے کتنے کمزور ہوئے گناہوں کے۔ تو آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے۔ جیسے کسی بچے کو اگر اس کا ابا روزانہ ابا اور اماں فیتا لگائیں کہ آج میرا بچہ کتنا بڑھا، کل کتنا بڑھا، پرسوں کتنا بڑھا، اگر روزانہ فیتا لگائیں گے ماں باپ تو ناامید ہو جائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے میرے بچے کو اللہ میاں بڑھا نہیں رہے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد فیتا لگاؤ تو معلوم ہوا کہ 4 انگل بڑھ گیا۔ یومیہ یہ روزانہ فیتا مت لگاؤ۔ ایسی جب ماضی جاؤ، سال 2 سال پیچھے دیکھو کہ ہماری نماز کیسی تھی، اب عبادت میں کیسا دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے قرب کا کیا عالم ہے، تب پھر یہ شعر پڑھو گے سال 2 سال کے بعد، مجھ کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، مجھ کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بات، تب شیخ سے کہو گے اے میرے مرشد میں کوا تھا، صبح اٹھ کر تہخانہ تلاش کرتا تھا، ہر وقت گناہوں کے اسباب اور اڈے تلاش کرتا تھا، اب یہ ہے کہ میں ہنس چڑیا کی طرح آپ کا نام لیتا ہوں۔ ہنس چڑیا ہے، ایک چڑیا ہے، اس کا نام ہنس ہے، وہ اس کی غذا موتی ہے، وہ موتی کھاتا ہے، اللہ والے موتی کھاتے ہیں، جواہرات کھاتے ہیں، اللہ کا نام خالق جواہرات، خالق جواہرات موتی جو پیدا کرتا ہے اس کا نام لیتے ہیں، اور کاغا جو ہے وہ صبح اٹھ کر خبیث مقامات گناہوں کے تقاضوں میں ملوث و ناپاک رہتا ہے۔ تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شیخ کو خطاب کر کے، جب وہ اللہ والے بن گئے، بری عادتوں سے پاک ہو گئے، رسم شاہ بازی آ گئی اور وہ بادشاہی ہو گئے، تو مولانا روم تو اپنے شیخ کا شکریہ یوں ادا کرتے ہیں کہ دنیا والوں، میں معمولی ملا نہیں ہوں، تم سے زکوٰۃ و خیرات مانگنے والا نہیں ہوں،
تمہاری قربانی کے کھالوں کے لیے دربدر ذلیل ہونے والا نہیں ہوں. میں بادشاہ کا نواسا ہوں اور جامع المعقول و منقول ہوں. بخاری شریف پڑھاتا ہوں. 500 میرے شاگرد ہیں علماء جو میرے پالکی کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن اے دنیا والوں، اب میں شمس الدین تبریزی سے میں نے پہلے کتابیں حاصل کی، علم حاصل کیا. اب میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک اللہ والے کے پیچھے پیچھے پھروں گا. شمس الدین تبریزی کا بستر سر پر رکھ کر اور علماء سے فرمایا، اے میرے 500 علماء، میرا استقبال اور میری تمام پیچھے پیچھے پھرنا چھوڑو. اب میں کسی کا غلام ہو رہا ہوں. اب تم کچھ دن صبر کرو کہ میں اپنے شیخ سے درد دل، اللہ کی محبت کا پورا درد حاصل کر لوں. میرا دل، میرے دل کا چاند نسبت کے نور سے، اللہ کی دوستی کے نور سے پورا روشن ہو جائے. میں نفس کو پورا مٹا دوں. جس دن زمین کا گولا آسمان سے اور سورج سے الگ ہو جاتا ہے، جس دن زمین کا گولا حرکت کرتے کرتے سورج سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، تو سورج کی پوری روشنی چاند کو پورا روشن کر دیتا ہے. 14 تاریخ کا ہو جاتا ہے. ورنہ آج پہلی ہے، دوسری ہے، چاند تھوڑا سا روشن ہوتا ہے، باقی حصہ زمین کے گولے سے چھپا رہتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن زمین کا گولا درمیان سے ہٹ جاتا ہے تو چاند کا پورا دائرہ سورج کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے. ایسے ہی مرید کا دل اور اللہ کی رحمت کا سورج جب نفس کو مٹاتے مٹاتے نفس کا گولا بالکل ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ کے نور سے پورا دل روشن ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے نفس کو نہیں مٹایا، کسی نہ کسی گناہ کی عادت کو باقی رکھا، ان کا چاند دل کا 14 تاریخ کا نہیں بنتا. کچھ چاند روشن ہوتا ہے جیسے پہلی، دوسری، تیسری، مگر کچھ اندھیرا بھی رہتا ہے. نفس کے برے تقاضوں کی غلامی کا یہ عذاب اور یہ نحوست ہے. جن لوگوں نے ہمت کی باتیں لگا لی اور چاند اور دل کے اور نفس کے پورے تقاضے گناہوں کے چھوڑ دیے اور عہد کر لیا کہ اللہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا، ایک لمحہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افنائے نفس اور نفس کے گولے کو مٹانے کی برکت سے اللہ نے ان کے دل کو اپنی روشنی سے پورا روشن کر دیا. ایسے لوگ جب مل جائیں تو مولانا شمس الدین تبریزی اس مقام کے تھے اور معلوم نے ان کا بستر اٹھا لیا، پیچھے پھرتے رہے. ایک زمانے کے بعد تمام برائیوں سے پاک ہو گئے، اخلاق صحیح ہو گئے، ہر وقت خدا پر شاہ بازی نصیب ہو گئی. تب اعلان فرمایا، اے دنیا والوں، شاہ خارز کا نواسا جو عالم تو تھا مگر اب اللہ والا ہو گیا، اب میرا مقام سن لو. بعد سلطانم گشم نیکو پیم، اب جلال الدین رومی بعد سلطانی ہو چکا ہے، اپنے اللہ کا بادشاہی ہو چکا ہے. بعد سلطانم گشم نیکو پیم، اب میرے اخلاق سب اچھے ہو چکے ہیں. ہم کسی مردہ حسینوں کو کھانے کی کرگسی چالوں سے ہم پاک ہو چکے ہیں. اب ہم کو تم نہیں پاؤ گے کہ کسی حسین کو جلال الدین بھی دیکھ رہا ہو. بعد سلطانم گشم، بعد سلطانی بن چکا ہوں. نیکو پیم، میرے سب عادتیں اور اخلاق اچھے ہو چکے ہیں. اور فارغ از مردارم، میں مردہ کھانے سے اور مرنے والے حسینوں کے ڈسمبر عارضی کو دیکھنے کی خبیث اور لعنتی کاموں سے پاک ہو چکا ہوں. فارغ از مردارم وہ گرگس نیم. اے دنیا والوں، اب جلال الدین رومی شیخ شمس الدین تبریزی کے صدقے میں اب یہ مردہ خور اور مری ہوئی بھینسوں سے لپٹنے والا کرگس نہیں ہے. اب یہ بادشاہی ہوں اور بادشاہی کا کام شاہ بازی ہے. بادشاہی ہوں اور بادشاہی کا کام شاہ بازی ہے، نہ کہ کرگسی. یہ حسینوں کو جو لوگ دیکھتے ہیں، یہ 2 علامت ہے اس کی. ایک تو یہ کرگس ہے، گدھ ہیں، مردہ خور ہیں. یہ اللہ کو زندہ حقیقی کے تعلق کو نقصان پہنچا کر غیر اللہ پر مرنے والے، یہ محرومی کی دلیل ہے کہ یہ کرگسی ہیں اور بادشاہی نہیں ہے، ورنہ شاہ بازی کرتے، یہ کرگسی کام نہ کرتے. نمبر 2 کہ ان کے دل میں نسبت میں اللہ کا موتی عظیم الشان، جس کی قیمت زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، جس کی قیمت سورج و چاند ادا نہیں کر سکتے، جس کی قیمت سلاطین کے تخت و تاج نہیں ادا کر سکتے، جس کی قیمت ساری دنیا کی لہلائے نمکیات لہلائے کائنات ادا نہیں کر سکتے، جس کی قیمت زمین و آسمان کے تمام خزانے نہیں ادا کر سکتے، وہ اللہ سے تعلق میں اللہ کی نسبت اور دولت سے ولایت لیے ہوئے ہے. تو اس وجہ سے نظر کا تالا مضبوط رکھتے ہیں. جس کے گھر میں دولت ہوتی ہے اس کا تالا مضبوط ہوتا ہے، وہ دھاگا نہیں باندھتا، وہ دھاگا نہیں بنتا، وہ تالا کھول کے نہیں سوتا. جس ہرن کے ناک میں مشک پیدا ہو جاتا ہے 1 پاؤ آدھا کلو، تو پھر وہ سوتا نہیں.
تاریخ کے حیوانات کے جاننے والوں سے پوچھو، جب ہرن کے ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، دیکھتا رہتا ہے رات بھر، ذرا سا اونگ لیتا ہے دن میں، لیکن رات بھر جاگتا ہے کہ کوئی شکاری آ کر مجھے ذبح کر کے میرا ناف نہ لے لے، میرا سونا، میرا مشک نہ لے لے۔ تو اللہ والے کی اپنی نسبت میں اللہ کی دولت کی بڑی علامت یہی ہے کہ ہر وقت چوکندہ رہتے ہیں کہ کانوں میں کوئی گانے کی آواز نہ آ جائے، آنکھوں کے سامنے کوئی حسین نہ آ جائے، جن کے ڈسٹمبر اور رنگ روغن عارضی کی وجہ سے ہم دائمی نسبت میں اللہ کی دولت کو کہیں کھو نہ بیٹھے۔ تو یہ اسی طرح سے حضرت شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے فرمایا، جب اللہ والے بن گئے، بری عادتوں سے پاک ہو گئے، ایک لمحہ سے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اللہ والے، ہر لمحے حیات کو خالق حیات پر فدا کرتے ہیں۔ اختر کو اپنا ایک شعر یاد آیا، خاک ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک مٹی، یہ 5-6 فٹ کا جو مٹی ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر۔ تھوڑا سا مولانا ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، یعنی فلک آسمان بھی اللہ کے اس بندے کی مٹی پر رشک کرتا ہے۔ ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، کون سا لمحہ؟ وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر اور اس لمحے حیات پر جب بدنظری یا کوئی گناہ میں مشغول ہوتا ہے تو شیاطین بھی ہنستے ہیں کہ دیکھا آپ نے، یہ یہی سب ملتزم پر ہو رہا تھا، یہی روز مبارک پر اپنی نعت پڑھ رہا تھا، اب کس چکر میں ہے اس وقت؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی چکر ہے، یہ اختر بھی ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑتا، اس چکر میں سارے دنیا کے اولیاء اللہ آئے ہیں، یہ اس پیری اللہ والے سچے متبع شریعت اور متبع سنت اللہ والوں کے دامن وہی پکڑتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ کی دوستی لکھی ہوئی ہے۔ سارے دنیا کے اولیاء اللہ بتاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین عطار شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جنید بغدادی، امام غزالی، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی، شاہ بغداد، خلیفہ بغداد، یہ سب اولیاء اللہ تھے یا نہیں؟ مگر جا کے تاریخ دیکھو، انہوں نے اللہ والوں کی غلامی اٹھائی۔ جس دیسی عام کو لنگڑا عام بننا مقدر ہوتا ہے وہی لنگڑے عام سے پیوند لیتا ہے، اور جو لنگڑے عام کو گالیاں دیتا ہے یہ دلیل ہے کہ ظالم ساری زندگی دیسی رہے گا اور دیسی مرے گا۔ اللہ والوں کے شان میں گستاخی مت کرو، دلیل محرومی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب ولی اللہ ہو گئے اور سلطان سے اللہ سے ان کی محبت نسبت قائم ہو گئی اور بادشاہی ہو گئی تو شاہ بازی کرنے لگے، اللہ سے راہ و رسم شاہ بازی کرنے لگے۔ کرگس ظالم کو کہا ہے نصیب، اس کو تو ناف کے نیچے خبیث اور گندے پیشہ تہخانوں کے مقامات سے فرصت نہیں ہے۔ اس ظالم کو سن لو، اس کو جلدی اللہ سے توبہ کرو اور جلدی سے جاں بازی کا عہد کر لو کہ جان دے دیں گے اللہ پر مگر مالک کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو کیا عرض کیا؟ شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس سے؟ اپنے پیر مرشد بھیکا شاہ نے عرض کیا۔ بھیکا شاہ، ان کا نام بھیکا شاہ تھا، پیر کا نام شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ عرض کیا کہ بھیکا معالی پر واریاں، بھیکا اس شاہ عبد المعالی پر میں قربان ہو جاؤں، دن میں 100 بار، ایک دفعہ نہیں، ہر روز 100 دفعے، کاغذ سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، کوا تھا میں گو کھاتا تھا،
اس نے، اس اللہ والے نے، اس کی صحبت نے، اس کی غلامی نے، اس کی آہ سحر نے، اس کی رات کی دعاؤں نے، اس کی رات کی آہوزاری اور اس کے باری نے مجھے کاغا سے ہنس کر دیا، کوّا سے ہنس بنا دیا۔ اب میں اللہ کے ذکر، ان کی یاد کا موتی اور نور تقویٰ کا موتی کھاتا ہوں، اور تمام جتنی کرگسی کام تھے مردہ کھانے کی، وہ سب عادتوں سے اللہ نے ہم کو پاک کر دیا۔ لیکن شکریہ کتنا شیخ ادا کر رہے ہیں، بھیکھا معالی پرواریاں، بھیکھا اے بھیک، اپنے کو خطاب کیا۔ بھیکھا لقب کیوں تھا کہ شیخ نے بھیک دے دیا تھا، ایک لقمہ، اسی سے نسبت منتقل ہو گئی تھی، مگر وہ کئی مہینے مجاہدے کیے تھے۔ ایسے نسبت منتقل خالی لقمہ سے ہو جائے تو پھر سب شیخ اپنی اولاد کو کیوں نہ لقمہ دے دے؟ مجاہدہ کیا تھا 6 مہینے، وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا، اس وقت موقع نہیں۔ بھیکھا معالی پرواریاں، دن میں 100 بار، کاغا سے ہنس کیو کرک نہ لاگی بات۔ لہذا میں نے بتا دیا کہ یہ مضمون بہا لینا اس میں میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو دشمن دیے ہیں وہ ان کے عجب کبر کی علاج کے لیے نہیں، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کی ترقی درجات کے لیے اور اپنے قرب کی عظیم الشان دولت، ساعتن فساعتن متساعدن متزائدن متبارکن، ہر لمحے حیات پیغمبر کو عظیم عظیم نئے نئے جدید جلوے دیے جاتے ہیں، جدید جدید تجلیات دی جاتی ہیں، ترقی درجات مراد ہوتا ہے۔ ان کی حفاظت وہاں علم کی وجہ سے مقصود نہیں، اس کے لیے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور وہاں یہ شعر بھی لکھ دو، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی، یہ شعر وہاں پہ لکھ دو، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی۔ ان کی لذت مناجات کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کے صبر و توکل کو اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے پر تو پہلے ہی سے رہتے ہیں، اس اعلیٰ میں اور اعلیٰ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کی حد نہیں ہے، غیر محدود راستہ ہے، غیر محدود قرب ہے، غیر متناہی ترقیات ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون اہم تھا جس کو وہاں بڑھا لینا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ کیا پیغمبر کو ان کے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر وہ نبی گڑبڑ کر دے تو انتخاب اللہ کا صحیح نہیں ہوگا، تو جو نبیوں پر اعتراض یا عیب نکالتا ہے وہ دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے اور اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کرتا ہے، جو پیغمبروں پر اعتراض کرتا ہے۔ اب یہ مضمون، ایک مضمون یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کر کے اپنی دوستی کو کمپلسری کیا ہے، فرض کیا ہے، اختیاری مضمون نہیں ہے کہ جس کا بھی چاہے گناہ چھوڑ کر میرا ولی ہو جائے۔ ہر مومن کو اللہ نے فرض کر دیا، ایمان کی بات تقویٰ اختیار کر لو، ہم تم پر اپنی دوستی کو فرض کرتے ہیں، کمپلسری کرتے ہیں، اختیاری نہیں ہے، کیوں؟ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے تاکہ تم میری جنت کی جائیداد کے مستحق ہو جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی ہم تمہارے کام آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی برکت سے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تم گناہ چھوڑ دو گے اور ہمارے 100% بن جاؤ گے، شیطان اور نفس کی غلامی سے نکل کر، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر میرے 100% بن جاؤ گے تو تمہارا ہر کام ہم آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ متقی بندوں کا سب کام آسان کرتا ہے۔ جس کے کام میں مشکلات ہوں اور حل نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو اس کی تقویٰ میں کوئی گڑبڑی ہے۔ وعدہ اللہ کا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرے گا گناہ سے بچے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے سب کام آسان کر دے گا۔ اور ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا گناہ سے بچے گا، اللہ ہر مشکل سے اس کو مخرج، ایگزٹ اور خروج دے گا۔ لہذا جس کا مخرج نہ ہو اور خروج نہ ہو رہا ہو کسی بلا سے تو سمجھ لو اس کی تقویٰ میں کوئی گڑبڑی، سر سے پیر تک کسی گناہ میں مبتلا ہے۔ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کسی شیر کو اگر دیکھو کہ حل میں لگا ہے اور کھیت جوتا جا رہا ہے، کسان اس کو بیل کی طرح استعمال کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، زیادہ تقویٰ سے سب کام آسان۔ قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے تم پر اے ایمان والو جو دوستی فرض کی ہے اور اپنی دوستی کو کمپلسری کیا ہے، اختیاری نہیں رکھا،
یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، تم کو مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، تو میری رحمت کا تقاضا ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے اپنے بچوں کو اپنی پیار اور رحمت، اپنی مہربانی کے خزانے دے دے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم میرے ایمان لا چکے، تم پر دوستی اپنی فرض کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ہر کام کو میں آسان کر دوں اور ہر مصیبت سے تمہیں ایگزٹ اور خروج دے دوں، اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں کہ لا یحتسب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی روزی دوں کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہو، چھپر پھاڑ کے خزانے برسا دوں۔ اس لیے تقویٰ فرض کر رہا ہوں، تقویٰ فرض کر کے میں تم کو تمہارے غلامی پر اپنی دوستی کا تو تاج رکھ رہا ہوں، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ بہت بڑا مالک ہے، تمام خزانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے۔ وہ تمہیں کو دینے کے لیے اپنا خزانہ رکھے ہوئے منتظر ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، اس قابل ہو جاؤ کہ ہم اپنے خزانے تم پر برسا دیں۔ اب کوئی کہے کہ یہودیوں کو کیوں رئیس کر دیا، کافروں کو مالدار کیوں کر دیا؟ یہ سمجھ لو یہ خزانہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ کیسے؟ تاکہ اسی خزانے میں اور دنیا کی لالچ میں ہر وقت پاگل کی طرح رہیں۔ 10 ٹیلی فون رکھے ہیں، آسٹریلیا سے گندم آ رہا تھا، ڈوب گیا وہ جہاز، ارے ڈاکٹر بلاؤ جلدی سے، 6-7 ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ اسی دنیا کی حوث میں وہ دنیا ان پر عذاب ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترقی بینک والوں کو اور یہودیوں کو جو ترقی ہو رہی ہے، اس کا راز یہ نہ سمجھو یہ ترقی ہے۔ ترقی کی 2 قسم ہے، ایک ترقی صحت مند، ایک ترقی بیماری کی ہوتی ہے۔ صحت مند ترقی کیا ہے؟ کہ اکھاڑے میں جا کر پہلوان ورزش کیا، پہلوان استاد بنایا، بادام پیا، دودھ پیا تو تمام بلے نکل آئے، آپ کا جسم کی تمام گوشت سب کیسے ہو گئے، کسے ہوئے، اور دیکھنے سے گردن تنی ہوئی اور سینہ ابھرا ہوا، معلوم ہوتا ہے پہلوان۔ یہ ترقی جو ہوئی بادام سے ہوئی، دودھ سے ہوئی، پہلوان کے اکھاڑے کی برکت سے ہوئی۔ لیکن ایک دن ایک شخص لیٹا ہوا تھا، 11 بجے رات کو ایک دشمن آیا اور 10 ڈنڈا اس نے، اور ڈنڈا بھی 20-20 کلو کا، 10 ڈنڈا اس بازو پر، 10 ڈنڈا اس بازو پر کس کس کے مارا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ان کا 4 انگل گوشت ابھرا ہوا تھا جس کا نام سوجن ہے۔ بتاؤ، 4 انگل ادھر گوشت بڑھا ہوا، 4 انگل ادھر، گوشت میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مگر پھر اس کا پنسلین کا انجیکشن کیوں لگ رہا ہے؟ ہاسپٹل کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو معلوم ہوا یہ بیماری کا گوشت بڑھا ہوا تھا، یہ ڈنڈے کا گوشت تھا، انڈے کا گوشت نہیں تھا، یہ ڈنڈے لگے تھے۔ ایسی جو اللہ کی غضب اور اللہ کو ناراض کر کے کوئی عیش حرام دیتا ہے تو سمجھ لو لعنتی لذت ہے، حرام لذت ہے، اللہ کے غضب کے تحت۔ دیکھو ایک وائٹ کلر کا انسان ہے، بالکل سفید، کھال سفید، نہایت پرکشش وائٹ کلر، مگر اللہ تعالیٰ کے غضب کے تحت ہے۔ اس سفید غلام سے، اس سفید بندے سے بہتر ہے وہ کالا بندہ جو تحت رحمت ہے، اللہ کی رحمت میں جی رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے وائٹ کلروں کو مت دیکھو، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، میرا شعر سن لو، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ تو یہ سمجھ لو تقویٰ کی فرضیت ہر مومن پر ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے حرام لذتیں درآمد کرتے کرتے اللہ کے غضب کے تحت جیتے اور اسی حالت میں مر جائے۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنے سارے خزانے دے دوں، اپنے قرب کی لذت دکھا دوں، ایسی لذت دکھا دوں کہ جدھر سے میرا ولی اللہ گزر جائے سارا ویسٹرن اسٹریٹ اور سارے سواحل سمندر کی لہرائیں سب دیکھتی رہ جائے کہ یہ کون اللہ والا جا رہا ہے۔ جمال اس کا چھپائے گی نہ بہار چمن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ ساری دنیا پھیکی پڑ جائے گی۔ وہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا، کہاں آیا، دل میں، اور کون آیا، مولا آیا۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تو تقویٰ کی فرضیت ہر مومن پر ہے، کسی مومن کو اختیار نہیں کہ حرام لذت نافرمانی سے لے کر اللہ کے خزانوں سے وہ اپنے کو محروم کر دے۔ یہ محرومی آج کل کے بہت سے باپ ایسے ہیں کہ اس لڑکے کو آف کر دو، نکال دو، جائیداد سے محروم کر دو، یہ میرا دل دکھا چکا ہے۔
اس کو ایک جائیداد بھی نہ ملے، وصیت کورٹ میں باقاعدہ دیتے ہیں. کیوں؟ باپ کا دل دکھ گیا، نافرمانی. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانی کے باوجود ایمان کی وجہ سے کہ مجھے مانتا تو ہے، مجھ کو تسلیم تو کرتا ہے کہ میرا اللہ ہے، پھر بھی ظالم گناہ نہیں چھوڑتا. تو ہر مومن پر تقوی فرض کر کے اپنے خزانے زبردستی چپکا دیے کہ ظالم تجھ پر تقوی فرض ہے، تو اپنی غلامی پر میری دوستی کا تاج رکھ لے، اور سارے خزانے پورے قرآن میں جو تقوی پر انعامات ہیں سب تجھے ہم دینا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی غرض تجھ سے نہیں ہے، غلاموں کا میں محتاج نہیں ہوں، غلام میرے محتاج ہیں سارے عالم کے. لہذا اللہ نے تقوی جو فرض کیا اپنے خزانے برسانے کے لیے، اپنی محبت اور رحمت کے خزانے دینے کے لیے کیا. ہمارے وہ محتاج نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. ہم داڑھی رکھ لیں گے تو اللہ پر احسان نہیں ہوگا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہوگا. ہم پر اللہ کا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو خوش ہو جائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احسان خوش ہو جائیں، سارے خزانے مل جائیں. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے. پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ تقویٰ کی فرضیت اللہ کے ہر بندے پر ہے. اللہ اپنے ہر بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اور مضمون اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. آج کا مضمون کا حاصل کیا تھا کہ اس دوستی کے فرض کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض، کوئی حاجت، کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے. اللہ صرف ہمارے نفع کے لیے ہمیں اپنا. اگر بادشاہوں کو بھی ڈیپریشن ہو اور اپوزیشن کا ڈنڈا ان کے چین کو اڑا چکا ہو، میں سلاطین کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اللہ والے، سچے اللہ والے، شریعت و سنت کے متبع جو کسی چٹائی و بوریا پر اللہ کو یاد میں اشکبار ہو رہا ہو، اس کی صحبت میں جا کر دیکھیں سلاطین، پھر معلوم ہوگا کہ یہ بادشاہ ہیں یا یہ اللہ والے. وہ بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہی ہوا پر ہے، بادمان ہوا، اور یہ اصلی شاہ ہے، یہ اصلی شاہ ہے. ان کی شاہی ہوا پر نہیں ہے، یہ دنیا کے بادشاہ ہواؤں پر ہے. اپوزیشن غالب آ گئی، تخت سے نیچے اتار دیے گئے. فوج بغاوت کر گئی، تخت سے نیچے اتار گئے. خزانہ خالی ہو گیا، تب ختم ہو گیا سارا معاملہ. موت آ گئی، سلطنت چھن گئی. اور اللہ کے ولی موت سے پہلے زندگی میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں اور موت کے بعد بھی ولی اللہ رہتے ہیں. کوئی دنیا کا بادشاہ ایسا ہے جو ظالم زندگی میں بادشاہ ہو اور مرنے کے بعد بھی گاڑا فانر اور بادشاہت اس کی ہو، قائم ہو. مگر اللہ کا ہر ولی زندگی میں بھی ولی اللہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ولی اللہ رہتا ہے، عالم برزخ میں بھی ولی اللہ رہتا ہے، میدان قیامت میں بھی ولی اللہ رہتا ہے، اور جنت میں بھی ولی اللہ رہتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا حدیث جو پڑھی تھی، وہ حدیث نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا کلام پڑھا تھا. وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک بھلائی سے پیش آؤ. کیوں بھائی؟ یہ بتاؤ، وزیر اعظم اگر کہہ دے کسی پبلک کو کہ اے جوان تیری شادی ہو گئی مگر تیری بیوی میری بیٹی کی سہیلی ہے، دیکھ اس کو آرام سے رکھنا، ستانا مت، تو وہ کتنا خیال رکھے گا؟ ہر وقت بیوی سے کہتا بھی رہے گا کہ ہمارے خلاف وزیر اعظم کو کوئی خط نہ لکھ دینا. اپنی بیویوں کو اتنا آرام سے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے، جو وزارت عظمیٰ دیتا ہے بھیک، اس نے سفارش قرآن پاک میں نازل کی کہ عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے کے ساتھ نہایت بھلائی سے پیش آؤ. اور کبھی کبھی کان میں کہتے بھی رہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی شکایت نہ کر دینا، ہم کو معاف کر دینا، اگر تو ہماری ذات سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم کو معاف کر دینا. کیونکہ وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے، میرا تجربہ ہے، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا، میں نے ان کو کالرا میں موت پایا یا فالج گر گیا، پیرالائسائز، کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا پایا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بیویوں سے معافی طلب کر لو اگر ان سے کبھی ستایا ہو، اور اچھے سلوک سے پیش آؤ. باقی میرا ایک واز ہے، اس کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی. خوشگوار ازدواجی زندگی، یہ واز ہر بیٹی والا اپنے داماد کو ہدیہ دے دے. اور بہشتی زیور میں حصہ نمبر 4 یہ بیویاں پڑھتی رہیں تاکہ ان کو اپنے شوہر کا حق بھی جو اللہ نے مقرر کیا وہ بھی رہے. دونوں ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ جو تالی تو صاحب دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اہل حق کو اور اہل باطل کو یکساں مت کہو کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. اس میں ایک ظالم ضرور ہوگا. ہتھیلی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ دونوں تالیوں میں حرکت آ جائے.
ایک تالی بیچاری الگ ہے، ظالم نہیں ہے، وہ دور رکھنا چاہتی ہے، مگر یہ تالی اتنی خبیث ہے کہ جا کر کے خود یوں کرتی ہے۔ ایک تعلیم اللہ سے ڈرتی ہے، وہ ظالم نہیں ہے، دور ہے بیچاری۔ اس لیے تالی بجنے کی معنی مت سمجھو کہ دونوں تالیاں حرکت میں ہیں، ایک تالی متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، دور ہے، اللہ کے ظلم سے ڈرتی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتی ہے، وہ ظلم نہیں کرنا چاہتی، مگر بعض خبیث تالی ہوتی ہے، وہ خود جاتی ہے وہاں، یہ نہیں آتی، یہ خود جا کر کے وہاں لڑتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مدینے میں جب ہجرت فرمایا، یہ ظالم مکے کے کفار وہاں جا کر کے وہاں کی جنگ ہوئی ہے کہ کہاں سے خبیث پہنچے لڑنے کے لیے، بتاؤ یہ تالی کیا حضور کی تالی آئی تھی لڑنے کے لیے یا کافروں کی تالی گئی تھی لڑنے کے لیے؟ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں تو توفیق۔ بھائی جو جن لوگوں کا نکاح ہونا ہے ذرا قریب آ جائیں، دولہا صاحب قریب آ جائیں، اور انجینئر حافظ ارشد محمود ول عبد الغفور یہ بھی قریب آ جائیں، وکیل سید عبد الرشید شاہ ولد سید اللہ محمد قریب آ جائیں، گواہ محمد سلیم شاہ ولد سید محمد سلیم بھی قریب آ جائیں، تنویر احمد خان بھی قریب آ جائیں۔ دیکھ لو ان کو، ایسے دعا ہوتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ممبئی میں ایک نکاح ہو رہا تھا، پڑھانے والے میرے مرشد شاہ ابرار ہفتہ دامت برکاتہم تھے جامع مسجد بمبئی میں، تو دولہا صاحب کا پیجامے سے ٹخنا چھپا ہوا تھا، ٹخنا چھپا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں ٹخنا اوپر کر لو ورنہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اتنا جلدی اس نے ٹخنا کو کھولا ہے کہ میں بس کیا کہوں، کیونکہ یہاں اس کی غرض تھی لیلا کے لیے، مولا کے لیے بھی اللہ کے حکم کو مان لو۔ آج 1400 برس پہلے، السلام علیکم، 1400 برس پہلے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹخنے چھپانے کو حرام فرمایا، اور امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کی شارح ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ فإن ظاہر الحدیث یدل تحریم الاسبال، ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ آج مولوی، بہت سے مولوی لوگوں نے بھی ٹخنا چھپانا شروع کر دیا۔ جب پنجاب کے جب رمضان شریف کا مہینہ آئے پھر دیکھا ذرا دل دکھتا ہے۔ اب امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں سائنسدانوں کا تحقیق لگا دیا گیا لباس کے ڈپارٹمنٹ میں کہ ٹخنا مت چھپاؤ اے امریکہ والوں، ورنہ تمہارے ٹخنے کے اندر ورم ہو جائے گا، باہر بھی ورم ہو جائے گا، اور عقل میں ورم آ جائے گا، پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ ٹخنے کے اوپر ایک رگ ہے، ایک شریان ہے جس کو ٹھنڈی ہوا ہر وقت ملنی چاہیے۔ اب جو ظالم امریکہ کی سائنسدانوں کی تحقیق کے ڈر کے مارے پاگل ہونے کے خوف سے صحت کے لیے ٹخنا کھول دیں، ہم ان کو بھی شاباشی دیں گے، لیکن اصلی شاباشی کے قابل وہ ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمان رسالت پر ایمان لا کر اور صحت روحانی کے لیے جنہوں نے ٹخنے کھولے ہیں۔ خطبہ سنی نکاح پڑھا جا رہا ہے، خطبے کا سننا بھی ثواب ہے اور خاموش رہنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم النكاح بركة أيسره مؤونة. جناب انجینئر حافظ ارشد محمود ولد عبدالغفور کا نکاح میں نے سیدہ عشرت سلیم ولد سید محمد سلیم شاہ بخاری کے ساتھ بوکالت جناب سید عبدالرشید شاہ اور با شہادت مظہر سلیم شاہ نمبر 1. نمبر 2 گواہ بشہادت جناب ساجد بٹ صاحب محض 1 لاکھ روپیہ میں نے ان کا نکاح کر دیا. پھر اس کا خلاصہ سن لیجیے. جناب انجینئر حافظ ارشد محمود کا نکاح میں نے سیدہ عشرت سلیم کے ساتھ بوکالت فلاں فلاں اور بشہادت فلاں فلاں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے اس کو تذکرہ کیا. ان کا نکاح میں نے کر دیا بعوض 1 لاکھ مہر. یہ مہر نقد ہے یا عندت طلب ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے قبول کر لیا. یہاں آ جائیے میرے پاس. آپ اس میں کہیے میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ مبارک ہو. جناب دولہا صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی شکل دیکھ کر دل خوش ہو گیا. اللہ ہر نوجوان کو ایسے ہی بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ لکا وفی کا عالم اور وجمع اللہ بینکما فی الخیر. اللہ تعالیٰ ان دونوں میں خوب محبت قائم رکھے اور کبھی دونوں خاندان ہمیشہ خوش رہیں, بیٹی والے بھی بیٹے والے بھی, اور میاں بینی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ محبت قائم رکھے. اور اولاد کیسے پیدا ہو, اللہ تعالیٰ اولاد صالحین نیک اولاد پیدا ہو, اور لڑکیاں سب رابعہ بصریہ پیدا ہوں اور لڑکے حسن بصری ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی اولادیں, ہمارے بچوں کے پوتوں کے سب کے دونوں دے. اولاد بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے, اور نیک و صالح و صالحات عطا فرمائے. اور نیت ہو کہ اللہ بیٹا دے تو عالم حافظ بھی بنائیں, ڈاکٹر انجینئر بھی بنائیں, حافظ بھی عالم بھی بنے. ڈاکٹر امجد علی کی طرح سے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم بھی ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. جو مضمون پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب تقویٰ بنا دے, اللہ والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں کی زندگی دے دے. دوستوں گناہ جو ہے دوستوں کی حیات نہیں, کبھی ہو جائے توبہ کر کے معافی مانگ لو. یہ بھی متقی ہے. جیسے وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے تو باوضو ہے یا نہیں, تو کبھی اگر گناہ ہو جائے 2 رکعت توبہ پڑھو, اللہ سے رو رو کے معافی مانگو. مایوس نہ ہو. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے کرتے کبھی تھک نہیں سکتے. لیکن کوشش یہی کرو کہ جان کی بازی ہم لگا دیں اور ان کو ناراض نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ وصلی اللہ تعالیٰ